ایک دفعہ جنگل میں کبوتر بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے۔ پاس ہی ایک ٹونی آتی ہے۔ وہ کبوتر سے کہتی ہے، کبوتر بھیا تم بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ کبوتر کہتا ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے۔ اسی ٹائم ٹونی چڑیا ایک پیلی چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے گھر تو بہت بڑا ہے، تم ایسے کرو کبوتر کو اپنے گھر رکھ لو، وہ دیکھو باہر رو رہا ہے۔ پاس ہی چمپو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں ہم کبوتر کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ اس کی ماں ٹونی سے کہتی ہے، تم پریشان نہ ہو، کبوتر کو میں اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتی، لیکن ٹونی تم پریشان نہ ہو، میں کوئی نہ کوئی تو حل نکال لیتی ہوں۔ پھر وہ پیلی چڑیا اپنے بیٹے چمپو کو کہتی ہے کہ تم گھر پر ہی رہنا، کہیں باہر نہ نکلنا، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے، میں ابھی آتی ہوں۔ اسی ٹائم وہ چڑیا اڑ کر کبوتر کے پاس آ جاتی ہے۔ کبوتر سے کہتی ہے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اتنی تیز بارش میں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو پیڑ کے نیچے؟ پھر اسے کبوتر بتاتا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، میرا گھر تیز بارش کی وجہ سے پانی میں بہہ گیا ہے، اب مجھے کوئی بھی اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتا اور میں اس پیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہوں تاکہ کوئی تو میری مدد کرے گا۔ پھر میں نے تمہارا گھر دیکھا لیکن تم نے بھی میری باتیں سنی اور مجھے روتے ہوئے دیکھا لیکن میری مدد نہیں کی۔ وہ پیلی چڑیا کہتی ہے، میرے پاس ٹونی آئی تھی تمہاری مدد کے لیے، اس نے کہا کبوتر بہت زیادہ اداس اور پریشان ہے، رو رہا ہے، اسے تم اپنے گھر رکھ لو۔ پیلی چڑیا کبوتر سے کہتی ہے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی کیونکہ چمپو کے بابا بہت سخت ہیں، وہ تمہیں گھر نہیں رہنے دیں گے، لیکن تم پریشان نہ ہو کبوتر بھیا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گی، تمہاری مدد کر کے مجھے سکون ملے گا۔ کبوتر کہتا ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ پھر پیلی چڑیا اس کبوتر کو کہتی ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ پیلی چڑیا کبوتر اتنی تیز طوفان بارش میں اڑتے اڑتے کالو کوے کے پاس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت مشکل سے وہ اڑ کر کالو کوے کے پاس آتے ہیں۔ وہ پیلی چڑیا کالو کوے سے کہتی ہے، مجھے تم سے ایک مدد کی ضرورت ہے۔ کالو کوا کہتا ہے، ہاں بولو پیلی چڑیا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پیلی چڑیا کہتی ہے، تم کبوتر کو اپنے گھر میں کچھ دن تک رکھ لو۔ کالو کوا پیلی چڑیا سے کہتا ہے، اتنا تو تم بھی کر سکتی تھی، تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے اور پھر تم میرے پاس مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ پھر وہ پیلی چڑیا اس کالو کوے کو بتاتی ہے کہ میرا گھر تو بہت بڑا ہے لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن چمپو کے پاپا کبوتر کو گھر میں نہیں رہنے دیں گے، اس لیے میں اسے لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم تو اکیلے اس گھر میں رہتے ہو، تمہارے لیے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ اتنے میں بلبل ان سب کے پاس اڑ کر آ جاتی ہے۔ پیلی چڑیا کہتی ہے، میں ابھی گھر سے ہو کر آئی۔ پیلی چڑیا چمپو کو کہتی ہے، بیٹا بارش بہت تیز ہو رہی ہے، مجھے گھر آنے میں دیر ہو جائے گی، تم نے پریشان نہیں ہونا، میں جلد گھر آؤں گی، ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ چمپو کہتا ہے، ماما آپ بارش میں بھیگ جاؤ گی، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ پیلی چڑیا کہتی ہے، بیٹا ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے، اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو کوئی کل ہماری مدد کرے گا، تم نے اکیلے گھر ڈرنا نہیں اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ پیلی چڑیا اسی ٹائم کبوتر کے ساتھ اڑ کر بلبل کے گھر جانا چاہتی ہے کیونکہ بلبل ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے۔ پھر وہاں پر کالو کوا، پیلی چڑیا اور کبوتر بلبل کے گھر آ جاتے ہیں اور بلبل سے کہتے ہیں، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر وہ بتاتی ہے پیلی چڑیا کہ یہ کبوتر کے پاس گھر نہیں ہے، اسے گھر کی ضرورت ہے، یہ کہاں رہے بیچارہ؟ بلبل کہتی ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کالو کوے نے بھی مدد نہیں کی اور پیلی چڑیا تم نے بھی کوئی مدد نہیں کی، چلو کوئی بات نہیں، تم لوگوں کی تو ہوگی مجبوری لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کبوتر تم جب تک دل چاہے تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو،
میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ کالو کوا بلبل سے کہتا ہے کہ تم کتنی اچھی ہو، تم کتنی مدد کرتی ہو، لیکن میں کسی کی مدد ہی نہیں کرتا۔ اور پیلی چڑیا نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ بلبل انہیں کہتی ہے یہ بوتل پیو اور آرام کرو، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، جب بارش رکے گی پیلی چڑیا اور کالو کوے تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جانا، لیکن کبوتر میرے پاس ہی رہے گا، جب تک اس کا دل چاہے وہ میرے پاس رہ سکتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کبوتر بلبل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔